صاف دل کی 5 نشانیاں۔ بہت جلد جذباتی ہوتا ہے، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، وہ ہر رشتہ دل سے بنائے گا، وہ بہت حساس ہوگا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوگا۔ صبر۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جائے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ صبر۔ وہ رب جب صبر دیتا ہے نا تو خدا کی قسم جان سے پیارا شخص بھی سامنے کھڑا نظر نہیں آتا۔ یا اللہ وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے۔ عورت کھلونا نہیں۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ سکون۔ ہزار تکلیفیں ہیں مگر سکون دینے والا رب کریم ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات۔ نامحرم کبھی مخلص نہیں ہوتا، اور جو مخلص ہو وہ نامحرم رہنے نہیں دیتا، محرم بناتا ہے ہر حال میں، ہر قیمت پہ۔ منافق لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ قدرت کا انتقام۔ چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں، اور انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ یا اللہ سب کو ان کے صبر کا اجر اس دنیا میں ان کی خوشی کے مطابق بہتر بنا کر دے دیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے سب کے سب کاموں کو سیدھا کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ انسان کی اصل موت۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ والدین اگر بچے کی برتھ ڈے پہ خرچ کیے جانے والے پیسے بچے کے سامنے کسی غریب کو دیں تو وہ بڑا ہو کر پیسے برتھ ڈے منانے کی بجائے کسی غریب کو ہی دے گا۔ رویے تربیت کا پتہ دیتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ آپ کو ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ قبر میں ساتھ جانے والی سنت داڑھی۔ وہ واحد سنت ہے جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں ہے، پھر اکڑ کیسی؟ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ مولانا رومی۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کش تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے، یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر اس کی ایک کن پر میں نے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ نکاح صرف 4 حروف کا مجموعہ نہیں ہے، نکاح ایک ذمہ داری ہے، ایک عہد ہے، ایک عہد اپنے آپ سے، اپنے ہمسفر سے، 2 گھرانوں سے اور اپنے رب سے۔ لہٰذا رشتے کا احترام کیجیے، اور یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور کوئی نہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اور سجدے میں جا کر اللہ سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ آزمائے گا مجھے دنیا کی ہر محبت دکھا کر، اور پوچھے گا کہ بتا کون ہے تیرا سوائے میرے۔
صرف جانور ہی قربان مت کریں، عید پر اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ نیم کے درخت کے آس پاس آم کا پیڑ لگا دینے سے نیم میٹھا نہیں ہو جاتا۔ جن کی فطرت میں ہو ڈسنا، وہ ڈسا کرتے ہیں۔ جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، حقیقت میں وہ خود کسی قابل نہیں ہوتے۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں سے ہمارا رشتہ ہماری وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ایک حسین تحفہ ہوتا ہے، جس پر ہمارا اختیار ہونا ہو پھر بھی ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ ذہنی سکون، بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اگر کسی کو تکلیف دیکھ کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ عورت کی محبت سے نہیں، نفرت سے ڈرو کہ جسے وہ خاص سے عام کر دے تو اس کے حق میں کی گئی دعائیں بھی چھین لیتی ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ بس اتنی سی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ بوجھ صرف گناہوں کا نہیں ہوتا، کچھ نیکیاں بھی بوجھ بن جاتی ہیں۔ ہاں، ہر وہ نیکی جس پر مان ہونے لگے، ہر وہ نیکی جس پر دل مطمئن ہونے لگے، اور ہر وہ نیکی جسے کرنے پر باقی سب گناہگار لگنے لگیں، بوجھ ہیں۔ یاد رکھیں، بعض اوقات عبادتیں نہیں، ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ زندگی کو بڑی بڑی خواہشوں کے پورا نہ ہونے پر افسوس کرنے میں ضائع مت کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیں اور زندگی بہت خوبصورت لگے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش تھی تو اہل عافیت خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے قطع دی جاتی۔ الفاظ وہ نہیں ہوتے جو آپ منہ سے نکالیں، بلکہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو کسی کے دل میں اتر جائیں۔ الفاظ کا ذخیرہ تو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، مگر بہترین الفاظ کا چناؤ اس انسان کو انمول بنا دیتا ہے۔ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پردہ چاہتے ہو تو کسی کی غلطی کو سب کے سامنے بے پردہ نہ کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ نیم کے درخت کے آس پاس آم کا پیڑ لگا دینے سے نیم میٹھا نہیں ہو جاتا۔ جن کی فطرت میں ہو ڈسنا، وہ ڈسا کرتے ہیں۔ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ دولت اور کردار میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ چلنا پڑے تو کردار کے ساتھ چلنا، کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو، جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں، جو سنتا نہیں اسے سمجھانا نہیں، جو سچ بولنے پر روٹھے اسے منانا نہیں، جو نظروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں، زندگی میں تکلیف آئے تو اس سے گھبرانا نہیں، موسم کی طرح جو دوست بدل جائے
اسے دوست بنانا نہیں۔ شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دن رات میں 20 آیتیں بھی پڑھ لے تو وہ غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ نماز فجر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تم جو سارا دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ یہ غم سچ میں نعمت ہوتے ہیں، ان کے ملنے پر جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو ہم اسے اٹھا کر اس کے بنانے والے کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ کتنا پیارا ہے، صرف اسے جوڑتا ہی نہیں بلکہ مفت میں ساتھ اپنی محبت بھی اس میں ڈال دیتا ہے۔ اور جانتے ہو اس سب کی قیمت کیا ہے؟ صبر۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ میں نے زندگی کو آسان بنا لیا، ظرف کو وسیع کر لیا، جو ساتھ چلتا رہا اس کو روکا نہیں، جو رک گیا اسے ساتھ چلنے کو نہیں کہا، شکوے شکایتیں کم کر دیں، جس نے ہاتھ بڑھایا اسے تھام لیا اور جس نے دامن چھڑایا اسے خدا حافظ کہا، اس سے وجہ نہ پوچھی، لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دی، ملنا جلنا کم کر دیا، خواہشیں مختصر ہو گئیں اور اس طرح زندگی آسان ہو گئی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں توڑتا ضرور ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بددعا ہی ہوتا ہے، ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس نہیں۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں، کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہو جاتے۔ جیب باری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ کتنی خوبصورت ترتیب اللہ پاک نے دی ہے، وہ آپ کی زندگی سنوارنے پر بھی قادر ہے۔ ارے آپ اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھو۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ مانو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی مرادوں کو پا لو تو یتیموں پر رحم کیا کرو۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اجر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے کام سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نرم مزاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی۔ حساب کا اصول ہوتا ہے 2 میں سے 1 نکالو 1 بچتا ہے۔ محبت کا اصول ہے 2 میں سے 1 نکالو 1 بھی نہیں بچتا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔